بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ یورپی یونین کے اہم رکن ملک نے روسی ویکسین کو محفوظ اور مؤثر ترین قرار دے دیا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے مستقل طور پر روکنا چاہیے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ سعودی عرب سے اہم خبر، سعودی عرب میں انکم ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ آئی پی ایل کے حوالے سے اہم خبر سامنے آ گئی۔ آئی پی ایل میں شریک کھلاڑی وطن واپسی کے انتظامات خود کرے، آسٹریلین وزیر اعظم نے بڑا اعلان کر دیا۔ طالبان امن میں دلچسپی نہیں رکھتے، سربراہ افغان خفیہ ایجنسی نے بڑا انکشاف کر دیا۔ پاکستان میں پہلی بار کورونا وبا کے دوران ریکارڈ 201 اموات۔ جاپان نے پاکستان کا $367 ملین قرضہ مؤخر کر دیا۔ ملک بھر میں عید تعطیلات کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان مشترکہ مقاصد پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان کورونا سے بچاؤ کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ کورونا اور پولیو کے خلاف مہم اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے منصوبوں اور بلین ٹری سونامی منصوبے سے بل گیٹس کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ترجیح ہے، جبکہ کورونا کی تیسری لہر اور چیلنجز کے باوجود پولیو مہم بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پولیو سے پاک پاکستان کے لیے پرعزم ہے اور بل گیٹس فاؤنڈیشن کا احساس پروگرام میں تعاون کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان مشترکہ مقاصد پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ بل گیٹس نے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم کی تعریف کی۔ بل گیٹ نے کہا ہے کہ دنیا کو اس عالمی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے اور ماحولیاتی تبدیلی کے باعث دنیا کا خوراک کا نظام خطرے سے دوچار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اہم یورپی ملک ہنگری نے روسی ویکسین سپوتنک وی کو مؤثر اور محفوظ ترین ویکسین تسلیم کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کی مہلک وبا سے نجات کے لیے روس کی تیار کردہ ویکسین سپوتنک وی دنیا کے کئی ممالک میں پہنچائی جا چکی ہے، جس میں سے ایک ہنگری ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہنگری روسی ویکسین کا استعمال کرنے والا پہلا یورپی یونین کا رکن ملک ہے۔ ہنگری نے دنیا کی 5 ویکسین کی افادیت سے متعلق جاری اعداد و شمار میں روسی ویکسین سپوتنک 5 کو بہترین اور مؤثر قرار دے دیا۔ ہنگری حکام کے جاری کردہ بیان کے مطابق سپوتنک وی فائزر سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے باور کروایا ہے کہ اس کی توجہ ایران کے ساتھ ایک ایسے معاہدے پر مرکوز ہے جو تہران کو مستقل طور پر جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روک دے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری ہتھیار حاصل کرنا نہ تو امریکہ کے مفاد میں ہے اور نہ یورپ، چین اور روس کے مفاد میں۔ امریکی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی رابرٹ مالے منگل کے روز اپنی ٹیم کے ساتھ ویانا واپس آئیں گے تاکہ رواں ہفتے بات چیت کا تیسرا دور شروع ہو سکے۔ ویانا بات چیت میں ایران کے علاوہ برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس شرکت کر رہے ہیں۔ بات چیت کا مقصد ایرانی جوہری معاہدے کو پھر سے فعال کرنے کے واسطے ضروری اقدامات پر متفق ہونا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2018 میں اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ واضح رہے کہ ویانا بات چیت کے 2 سابق ادوار میں معاہدے میں شریک یورپی فریقین کا کہنا تھا کہ اس دوران میں پیش رفت دیکھی گئی، تاہم ابھی مزید کام کی ضرورت ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں انکم ٹیکس کسی بھی قیمت پر لاگو نہیں کیا جائے گا۔ ایک انٹرویو میں شہزادہ محمد بن سلیمان کا کہنا تھا کہ ریاستی آئل فرم ارامکو کے 1% شیئر کو فروخت کرنے کے لیے عالمی کمپنی سے بات چیت چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں انکم ٹیکس کسی بھی قیمت پر لاگو نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ملک میں بے روزگاری کی شرح 14% تھی، جو کم ہو کر سال رواں کے دوران 11% تک آ جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وبا کے باوجود مختلف شعبوں میں کامیابی کے اعداد و شمار بہترین ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر آسٹریلیا نے بھارت سے فلائٹ آپریشن 15 مئی تک بند کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے انڈین پریمیئر لیگ میں حصہ لینے والے آسٹریلین کھلاڑیوں سے کہا ہے کہ IPL میں کھلاڑی انفرادی حیثیت میں شریک ہیں، اس لیے وہ وطن واپسی کے انتظامات خود کریں۔ ممبئی انڈینز سے کھیلنے والے کرس لین نے کرکٹ آسٹریلیا سے IPL کے اختتام پر کھلاڑیوں کے وطن واپسی کے انتظامات کرنے کی درخواست کی تھی، جبکہ 3 آسٹریلوی کھلاڑی IPL سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان خفیہ ایجنسی NDS کے چیف احمد زئی سوراج کا کہنا ہے کہ طالبان امن میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ دوحہ معاہدے کے بعد طالبان کی کارروائیوں میں 24% کا اضافہ ہوا۔ NDS چیف نے کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے افغان فورسز کے خلاف تشدد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 5000 طالبان قیدیوں کی رہائی امن عمل میں مددگار ثابت نہیں ہوئی۔ رہا کیے گئے بہت سے طالبان قیدی دوبارہ جنگ میں شامل ہو چکے، اب مزید طالبان قیدیوں کی رہائی کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ NDS چیف کا مزید کہنا تھا کہ طالبان کے دہشت گرد گروپوں سے اب بھی آپریشنل تعلقات ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی مدد کے بغیر کوئی دہشت گرد گروپ آپریٹ نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی وفد کے دورہ کابل سے متعلق چیف NDS احمد زئی سوراج کا کہنا تھا کہ پاکستان سے افغانستان پالیسی سے متعلق عملی اقدامات کرنے کی توقع ہے۔ پاکستانی وفد کے ساتھ ملاقات میں قیدیوں کے تبادلے پر بھی گفتگو کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کرونا کے باعث آج 201 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 17,530 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,101 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ-19 ٹیسٹ کی تعداد 11,68,201 ہو گئی ہے۔ کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 5,292 مثبت کیس رپورٹ ہوئے۔ اس طرح پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 8,10,231 ہو چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جاپان کی طرف سے پاکستان کو G20 ڈیٹ سروس سسپینشن پروگرام کے تحت $367 ملین کے قرضوں کی ادائیگی مؤخر کرنے پر معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب وزارت اقتصادی امور میں منعقد ہوئی۔ معاہدے کے تحت پاکستان قرض جنوری 2022 سے اگلے 4 سال میں ادا کرے گا۔ سیکرٹری اقتصادی امور نے حکومت جاپان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جاپانی سفیر اپنی حکومت کی جانب سے پاکستان کو کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے تعاون کا یقین دلایا۔ خبر کی اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ عید کی چھٹیوں پر کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بین الصوبائی اور انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ NCOC کی ہدایت پر وزارت داخلہ کی جانب سے سرکاری سرکولر جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق ملک بھر میں بین الصوبائی اور انٹر سٹی ٹرانسپورٹ 8 سے 16 مئی تک بند رہے گی۔ اس کے علاوہ NCOC نے اعتکاف، شب قدر، نماز عید سے متعلق SOPs بھی جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عید کی چھٹیوں میں سیاحتی مقامات، پبلک پارکس، ہوٹلز، شاپنگ مالز بند رہیں گے۔ صرف گلگت بلتستان کے شہریوں کو اپنے علاقوں میں جانے کی اجازت ہوگی۔ شمالی علاقہ جات، مریسواد، گلیات، سی ویو جانے والے تمام راستے بند رہیں گے، جبکہ عید تعطیلات کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔
مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.